بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بھارت سے عبرتناک شکست پر بڑے بڑے ریکارڈ بنے ہیں، لیکن یہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے کہ کسی کو نہ شرم آئے گی، نہ حیا آئے گی، نہ اس سے کوئی فرق پڑے گا۔ یہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہی رہے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح سے ہم مسلسل پہلے راؤنڈ سے باہر ہو رہے ہیں، اور اب ایک دفعہ پھر ہم نے ریکارڈ بنا دیا ہے کہ میزبان ٹیم پہلے ہی راؤنڈ سے باہر ہو گئی ہے اب بھارت سے ہار کر، اور اب سر جوڑ کر بیٹھ جائیے کہ آگے کس طرح سے جیت سکتے ہیں، اگر مگر کر سکتے ہیں۔ نہیں جناب، اب یہ قصہ ختم ہو چکا، اور لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اب بنگلہ دیش سے بھی ہار جاؤ تاکہ کوئی جواز نہ بچے کہ اچھا جی ہم کوئی ایک میچ جیت گئے تھے۔ نہیں، سارے میچ ہار جاؤ۔ اتنی عبرتناک شکست، اتنی بری پرفارمنس، 30 سال بعد اتنے بڑے لیول پر ٹورنامنٹ پاکستان آیا، انٹرنیشنل لیول کا ٹورنامنٹ پاکستان آیا، ورلڈ کپ کی طرح کا ٹورنامنٹ، چیمپئنز ٹرافی جس میں تمام ٹیمیں شرکت کر رہی ہیں، اس میں جناب میزبان ٹیم کو باہر جا کر دبئی کھیلنا پڑا، اور اب وہ میزبان ٹیم وہاں سے ہار کر اپنے ملک واپس آ جائے گی۔ اب یہ صرف ٹیم کا قصور ہے، مینجمنٹ کا قصور ہے، کس کا قصور ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ مائنڈ سیٹ ہے۔ ہم پچھلے 3 سالوں سے صرف کھو رہے ہیں، کچھ پا نہیں رہے۔ آپ کو لگے گا کیا ہم کرکٹ کی بات کر رہے ہیں اور کیا ہم سیاست کی طرف آ گئے؟ بات سیاست کی نہیں ہے، بات میرٹ کی ہے، بات قومی سوچ کی ہے، قومی وقار کی ہے۔ جب ہر جگہ پر اپنے من پسند لوگ لگائے جائیں گے، یعنی آپ دیکھیے ہر ادارے میں کرائٹیریا کیا ہے کہ آپ کو عمران مخالف چاہیے، آپ کو تحریک انصاف کے خلاف لوگ چاہیے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح سے ہم یہ میچ ہارے ہیں، کوئی ڈائریکشن نہیں، کوئی انٹینٹ نہیں، کوئی کچھ نہیں، لوگوں کو امید بھی نہیں تھی، لیکن پھر بھی غم اور غصہ ہے کہ امید تو نہیں تھی کہ ہم جیتیں گے، لیکن پھر بھی لوگ اس کا اظہار کریں کہ لڑتے تو صحیح، لڑ کر تو ہارتے۔ وہ چیز ہی نظر نہیں آ رہی، کہیں بھی کچھ نظر نہیں آتا۔ اچھا، اب سب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی جب آپ ہر سطح پر میرٹ کو کل کر دیں گے تو پھر یہ ہوگا۔ ظلم کا نظام ہے، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے نا کہ کفر کا نظام چل جاتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ منڈی بہاؤدین میں جو تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ کیا گیا ہے، ان کے گھروں میں جو توڑ پھوڑ کی گئی ہے، جو ان کی گاڑیوں کو توڑا گیا ہے، اتنا کچھ کیا گیا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے جی انہوں نے 26 فروری کو کہا کہ جی ہم نکلیں گے، تو اس وجہ سے یہ ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے، کوئی وجہ بتا رہا ہے، کوئی وجہ بتا رہا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ ظلم اور ستم جاری ہے۔ اب رپورٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں چیف جسٹس کہتے ہیں جی ریفارمز لاؤں گا، فلاں لاؤں گا۔ بھائی آپ پہلے سپریم کورٹ کے احکامات پر تو عمل درآمد کروا لیں، وہ نہیں ہو رہا۔ کوئی عزت کی عزت بحال کر لیں، اپنے لوگوں کو انصاف دے دیں، اپنے ججز کو انصاف دے دیں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جتنی بیمار ہیں، اور اعجاز چودھری صاحب جو حکومت خود مانتی ہے کہ شدید عدیل ہیں، شدید بیمار ہوئے تب جا کے ان کو ہاسپٹل ایڈمٹ کیا گیا، ان کی آن میرٹ ویسی ضمانتیں بنتی ہیں، اتنی صحت جب کسی کی خراب ہو، بزرگ لوگ ہیں، لیکن نہیں۔ تو ظلم آپ کریں گے تو یہ ہر سطح پر آپ کو نظر آئے گا۔ آپ کو کوئی بھی شعبہ ہوگا زندگی کا، آپ اس کو تعلیم سے لیں، صحت سے لیں، ترقی سے لیں، معیشت سے لیں، سیاست میں لیں، پارلیمنٹ کو دیکھیں، قانون و انصاف کو دیکھیں، اداروں کو دیکھیں، سپریم کورٹ کو دیکھیں، عدلیہ کو دیکھیں، آپ ہر سطح پر دیکھ لیں، آپ کو ایسی تنزلی، ایسی بربادی ملے گی کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی پاکستان کی تاریخ میں۔ یہ حال ہو گیا ہے، اور کہتے ہیں جی یہ مثبت سوچ رکھنی چاہیے، لیکن اب کیا کریں؟ دھاندلی کا چیمپئن یہ نظام ہے، اور کرنا چاہیے کہ فارم 47 والی واردات کو ڈال دیں۔ یہ یعنی لوگ تنزیہ یہ بات کر رہے ہیں، لیکن حقیقت ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ اچھا نمبر آگے پیچھے کرنے ہیں، الیکشن کمیشن کو دے دو، وہ آگے پیچھے کر دے گا، کون پوچھنے والا ہے۔ یہاں ICC نہ ہوتا، یہ ہم نے کر دینا تھا۔ ہم اسی طرح یہ کام کرنے کے ماہر ہیں اور یہی کام کر سکتے ہیں۔ پھر جناب زبردستی اسکور بورڈ بھی تبدیل نہیں ہو سکتا کیا؟ یہ نہیں کیا جا سکتا؟ اچھا، اب ہر سطح پر آپ نے 2 نمبر لوگ بٹھائے ہوئے ہیں، تو سابق کپتان محمد حفیظ کا جملہ بڑا وائرل ہو رہا ہے کہ جی ہم یہاں پر ایسے ہی سڑ رہے ہیں، کڑ رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں۔ جس بندے نے سارا کچھ کیا وہ بڑے مطمئن طریقے سے بیٹھا ہوگا، اس کو تو سب کچھ مل رہا ہوگا، پروٹوکول مل رہا ہوگا، جس نے ہمارا یہ حال کر دیا ہے۔ یہ پہلے تو وہ بڑا ہی مطمئن اسمگلر کی طرح لیٹا ہوگا، سویا ہوگا، جس نے یہ ٹیم بنائی۔ سنا آپ نے؟ وہ مطمئن لیٹا ہوگا۔ ہم ایسے یہاں پر باتیں کر رہے ہیں۔ مصیبت ہم لوگوں کو ڈالی بھی ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یار اوپنر کون ہے، 3 سے کون ہے، بالر کون ہے، تو مصیبت سمجھ گئی۔ میں آپ سے عرض کروں کہ بات یہ ہے کہ اب یہ ایک گیم رہ گئی تھی جو ہمیں سب کو جوڑ کر رکھتی تھی کہ ہر گھر میں، ہر جگہ پر کرکٹ پر بات ہو جاتی تھی۔ اب اس کو بھی ختم کر دیا گیا ہے، اور کوئی کھیل نہیں اب بچا۔ یہ ایک یعنی قومی کھیل تو ہمارا ویسے ہاکی تھا، وہ بھی تباہ ہو گیا، اب یہ کرکٹ کو بھی تباہ کر دیا۔ اب یہاں اسپانسرشپ اور لوگ فین فالوئنگ، انہی سے یہ سب کچھ ہوتا ہے نا۔ فینس ہوں تو لوگ پھر آتے ہیں، میچ دیکھتے ہیں، اس طرف لوگوں کی توجہ ہوتی ہے۔ جب یہ سب کچھ ہوگا ہی نہیں، آپ جیت ہی نہیں رہے، لوگوں کی امید ہی ختم ہو گئی، لوگوں کا انٹرسٹ ہی ختم ہو گیا، تو باقی کیا بچے گا؟
اتنا میں نے لوگوں کو مایوس اور ڈس انٹرسٹڈ کبھی نہیں دیکھا. سنگل نہیں ہو رہے, چھکے نہیں مارے جا رہے, کیچ نہیں پکڑے جا رہے, نہ ٹیم میں بالر پورے ہیں, نہ ٹیم میں ریگولر اوپنر کوئی مل رہا ہے, اور انٹرنیشنل کرکٹ میں فارم 47 کی سہولت بھی نہیں ہے. تو اب کیا کریں, کیسے جتوایا جائے؟ یہ لوگوں کے کمنٹس ہیں. سکور بورڈ کو کنٹرول کرنے میں رکھیں, ہندسوں کو تھوڑا سا اوپر نیچے کر دیں جی, اس طرح سے. پھر میجر سرجری کا کہا گیا تھا, وہ میجر سرجری کیا ہوگی؟ پہلے راؤنڈز میں ہم باہر ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہی ٹیم, یہی پلیئرز, یہی سب تھے, یہی بابر اعظم تھا, یہی شاہین افریدی تھا, یہی محمد رضوان تھا, یہ ٹیم تھی, اور ہم فائنل اور سیمی فائنل کھیل رہے تھے اب سے 3 سال پہلے تک, 2-3 سال پہلے تک ہمارا یہ حال تھا. آج دیکھیے کیا حال ہو گیا. اتنی تیزی سے معیار گرتا ہے جب آپ اداروں کی تباہی کرتے ہیں. تو ان کو ہوتا ہے کہ ہر جگہ ہم اپنے بندے بٹھا دیں, اشتہار بازی کر دیں. اچھا, اور کہتے ہیں جی کوئی ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں تنزن کہ میچ کی صورتحال دیکھی, کوئی آپ نے وقت ضائع کیا, اوپر سے یہ مذاق بن گیا ہے. دبئی میں فتح سمیٹ کر پیغام دیں گے کہ ہر جگہ بھارت کو ہرا سکتے ہیں عطاء اللہ تارڑ. بھائی یہ آپ کے وزیر اطلاعات ہیں. مریم صاحبہ میدان میں آ گئی, جم کر کھیلو. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پاکستان ٹیم کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار. بھائی آپ ہیں فارم 47 کے ماہر, آپ کو اسی طرح ہی جیتنا آتا ہے, تو لہٰذا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ جم کر کھیلو, جس طرح ہم کھیلتے ہیں نا جم کر. تو ویسے یہ ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کو میدان میں اتاریں, ان کے پاس کو پنجاب پولیس کو میدان میں اتاریں, وہ ڈنڈے سوٹے ماریں دوسری ٹیموں کو اور پتہ نہیں کیا کریں. تو پھر یہ ہو سکتا ہے کوئی لاپتہ کر دیں لوگوں کو, کوئی ادھر ادھر کر دیں. اس طرح سے اب میرا خیال ہے میچ جیتا جا سکتا ہے. اور کوئی کہہ رہا ہے جی تم جیتو یا ہارو, سنو ہم ذہنی طور پر تیار ہیں. اچھا, یہ اس وقت حال ہے جی. پاکستان نے ریکارڈ مدت میں کرکٹ اسٹیڈیمز کی تزئین و آرائش کی تعریفیں سمیٹ لیں, بڑا کچھ کر لیا, لیکن اب یہ ریکارڈ مدت میں ہم ٹیم کو باہر بھی کر چکے ہیں چیمپئنز ٹرافی سے. شرمناک شکست سے زیادہ شرمناک بات ہے کہ ہوسٹ ٹیم ملک سے باہر گئی اور وہاں ٹورنامنٹ سے باہر ہو کر اپنے ملک واپس آ رہی ہے. کاریگروں کی کاریگری چیک کریں. 30 سال بعد پاکستان میں ICC کو ایونٹ کی میزبانی ملی. ایونٹ سے باہر ہونے والی پہلی ٹیم بھی پاکستانی ہے. ایسا اعزاز قسمت والوں کو ہی ملتا ہے. شکریہ شہباز اینڈ کمپنی, شکریہ یہ نظام. ملک احمد, محسن نقوی, آصفہ زرداری, بختاور زرداری پاک میچ کے دوران موجود, لیکن کوئی فرق نہیں پڑا, ہار ہی ملی ہے جی. اچھا, اگر گراؤنڈ میں آنسو گیس کی شیلنگ کر دے تو پاکستان جیت جائے گا. یہ جی آسکنگ فار اے فرینڈ وہ کہہ رہے ہیں جی. اچھا, پھر یہ باتیں ہو رہی ہیں. پاکستان ایوریج ٹوٹل اگینسٹ انڈیا ان 5 ODI سنس وننگ 27 چیمپئنز ٹرافیز 186. لے جی. اچھا, اب یہ ہے کہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے کہ ہم سڑکیں بنائیں اور اس طرح کے کام کریں, اسٹیڈیم بنانے پر توجہ دیں. کرکٹ کی خیر ہے, ٹیم بنانے کی خیر ہے, یہ سب لوگ بات کر رہے ہیں. اچھا, ایسی پرفارمنس کے ساتھ ٹیم میں جگہ پکی رکھنے کے لیے جھکنا پڑتا ہے. اگلی فوٹو گھٹنوں کا ہاتھ لگانے کے لیے آنی چاہیے. مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کس طرح لوگ ٹیم میں شامل ہوتے ہیں, وہ تصویریں شیئر کر رہے ہیں کہ ایسے ہو رہا ہے ویسے ہو رہا ہے. اچھا جی, یہ اب لوگ کہہ رہے ہیں جی کس طرح سے یہ ہم نے پرفارمنس کی, کیا یہ کیا, سوال پوچھے جا رہے ہیں کس کو رکھنا تھا کس کو نکالنا تھا. یہ اب زیادہ دل چھوٹا نہ کریں. پاکستان, جب پاکستان کے سبھی ادارے تباہ ہو چکے ہیں تو کرکٹ کون سا آسمان سے اتری ہے. یہ جی اسد اللہ خان صاحب کہہ رہے ہیں. آپ دیکھیں نا کمنٹ کس طرح کے ہیں کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں, کہ آپ یہ دیکھیے کہ جب کہیں کوئی میرٹ ہی نہیں بچا تو یہی ہوگا جو اس وقت ملک میں ہو رہا ہے, کچھ رہا ہی نہیں. یہ اب لوگوں کس طرح سے بات کر رہے ہیں, کیا اظہار کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں جی اب یہ عرفہ فیروز لکھتے ہیں کرکٹرز آر میڈ اسٹارز بیکاز آف دیئر فینس. however a time will come when Pakistan cricket team will start avoiding meet up with Pakistani fans because they will have no answers to the expectations and questions asked by the Pakistani fans straight from the heart. کہہ رہے ہیں کہ اب یہ لوگ مل بھی نہیں سکیں گے, لوگوں میں نہیں جا سکیں گے کیونکہ یہ لوگوں کے سوالوں کے جواب دے ہی نہیں سکتے. یہ ان کا حال ہو گیا ہے اور اس وجہ سے اب یہ ہو رہا ہے. جناب کیا کریں اب, یہ میں جتنا دیکھ رہا ہوں اس وقت ایکس بند ہے, اس پر لوگ اب اپنے غم غصے کا اظہار کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب اس ملک میں کچھ بہتر نہیں ہونا, یہ ادارے اسی طرح سے تباہ ہونے. اور حادثہ یہ نہیں ہے, المیہ یہ نہیں ہے کہ ہم یہ میچ ہار گئے ہیں, اس ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئے ہیں. المیہ یہ ہے کہ ہم نے اس سے کچھ بہتر نہیں کرنا. ہم نے ابھی یہی سفارشی کلچر, یہی 2 نمبری, یہی میرٹ کا قتل یہ جاری رکھنا ہے اور پورے ملک میں اسی ظلم کے نظام کو چلانے کی کوشش کرنی ہے. کچھ ہم نے اس سے سیکھنا نہیں ہے. اصل حادثہ اور اصل دکھ یہ ہے کہ ہم آگے مستقبل میں بھی کوئی بہتری نہ کر سکیں, اس طرف بھی نہ چل سکیں. یہ ہے اصل المیہ. باقی آپ دیکھ لیجئے جب ساری حکومت کی توجہ صرف اداروں کی تباہی پر ہوگی کہ کوئی ادارہ رہ تو نہیں گیا جہاں ہم اپنا بندہ نہ لگایا ہو, ججوں سے لے کر دیگر ڈپارٹمنٹس پہ لے کر کے واحد کرائٹیریا ہے کہ
ہمارا بندہ کون ہے اور عمران خان کے خلاف اور تحریک انصاف کو کون دبا کے رکھ سکتا ہے، یہ ہے کارکردگی نہیں، یہ واحد میرٹ ہے، یہ واحد سوچ ہے. اور اس کی وجہ سے آپ دیکھ لیجئے جب اداروں کی تباہی ہوتی ہے تو پھر یہ ہوتا ہے، پھر یہ نہیں ہوتا کہ جی وہی بات کہ کرکٹ کوئی آسمان سے اتری ہے کہ جی باقی سارے ادارے تباہ ہو جائیں کرکٹ بچ جائے. ہر ادارہ پھر تباہی کی طرف جاتا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.